یا وہ آپ کو دیکھ لے پہلے تو وہ آپ کو سلام کرے، یہ سنت کا طریقہ ہے۔ مگر بغض و عداوت کی جو بیماری ہے وہ نیکیاں کرنے نہیں دیتی۔ آپ اس کو دیکھ رہے ہیں، اپنا روپ بدل لیے، آپ اس کو دیکھ رہے ہیں، ٹرن کر لیے اپنے آپ کو، چہرہ دوسری طرف گھما لیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ مجھے سلام کر دے تو جواب دینا پڑ جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ آگے آ جائے تو مسافہ کرنا پڑ جائے مجھے۔ یعنی آگے بڑھ کر سلام کرنا یہ تو مسنون ہے، شریعت کا یہ حکم ہے، مگر بغض عداوت کہاں پسند کرتی ہیں یہ بیماریاں ان نیکیوں کو۔ اس لیے آدمی کیا کرتا ہے، ٹرن کر لیتا ہے اپنے آپ کو، چہرہ پھیر لے رہا ہے، رخ پھیر دیتا ہے تاکہ سلام کرنے کی ضرورت وہاں پر نہ آئے، اور اگر وہ سلام کر دے تو جواب دینے کی بھی ضرورت نہ پیش آئے۔ تو یہ ہے بغض، اور یہ کسی بھی وجہ سے پیدا ہو سکتا ہے۔ حسد کرنے کا یہ مطلب نہیں کہ آپ کو نیکی وہ فائدہ مل جائے گا۔ کسی کی اچھی گاڑی دیکھی، اگر آپ اس سے جل کر خاک ہو جائیں تو کیا وہ گاڑی آپ کے گھر آ جائے گی؟ کیا وہ گھر آپ کے نام منتقل ہو جائے گا، یا اس کی جائیداد اور پراپرٹی آپ کے نام ٹرانسفر ہو جائے گی؟ کچھ بھی نہیں ہوگا۔ مگر حسد کرنے والا ان فائدوں سے بے نیاز وہ جلا جاتا ہے۔ بغض کرنے سے کیا نیکیاں مل رہی ہیں، کیا فائدہ ہو رہا ہے بغض کرنے کا؟ مگر کتنی چیزیں ایسی ہیں جو ہماری سوسائٹی اور کمیونٹی میں رائج ہیں۔ بڑے بڑے مسائل چھوڑ دیں ایک طرف، یہ روز مرہ چیزیں جو پیش آتی ہیں ان پر توجہ دیں۔ ہونا تو یہ چاہیے، قرآن کہتا ہے انما المؤمنون اخوہ، کہ مسلمان آپس میں بھائی بھائی بن کر رہتے ہیں۔ بھائی بھائی کا عملی ثبوت کہاں ہے؟ مسجد میں دیکھنا چاہیے اس کو، کہ ایک بھائی دوسرے بھائی کے دکھ درد میں شامل ہو، اس کی غمی اور خوشی میں شامل ہو، ایک بھائی دوسرے کی ہیلپ کرنے والا بن جائے۔ اس کے بجائے اگر ایک بھائی دوسرے کو دیکھ کر پیٹھ پھرا لے، اس کا چہرہ دوسری طرف کر لے، تو کیا یہ قرآنی تعلیمات کے مطابق ہوگی بات؟ کیا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہوگی؟ اسی طرح سے تزکیے کے خلاف جو چیز ہے وہ یہ کہ آدمی دوسروں کی توہ میں لگا رہے، تجسس بلا وجہ کی، وہ کہاں جا رہا ہے، کیا کھا رہا ہے، کیا کما رہا ہے، کس کے ساتھ اس کے روابط ہیں۔ آپ کو اللہ نے داروغہ تو نہیں بنایا، آپ کو اللہ تعالیٰ نے جاسوسی کا ڈپارٹمنٹ تو نہیں حوالے کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ وہ کیا کر رہا ہے، اور وہ علیم بذات الصدور ہے، وہ خود اس کا حساب لے لے گا وہاں پر، اس سے کوئی چیز چھپ نہیں سکتی۔ جب اللہ سب جانتا ہے تو ہم اور آپ اپنی نیکیوں کو اس برائی کی وجہ سے کیوں خراب کر لیں، کیوں اپنے آپ کو گدلا کر لیں؟ جو اس کا استحقاق ہوگا، جو اس کا مستحق ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ اس کا معاملہ کرے گا۔ میں اور آپ اس کے کون ہوتے ہیں جو اس کی ٹوہ میں لگے رہیں، اس کی عیب جوئی کرتے پھریں اور اس کی جاسوسی کرتے رہیں؟ یہ ہمارے لیے کسی اعتبار سے بھی مناسب نہیں۔ اور یہ تزکیے کا فائدہ کیا ہے؟ بغض عداوت کو اپنے دل سے دور کرنے کا فائدہ کیا؟ آخرت میں نجات، دنیا کے اندر بھی وہ آدمی سکون اور اطمینان سے زندگی گزارے۔ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا تھا، کچھ صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، ایک ایسے صحابی آ رہے ہیں، آپ نے فرمایا کہ جو کامیاب ہے، جنتی ہے۔ اب صحابہ کے سوچنے کا انداز تھا کہ وہ دیکھنے لگے کون خوش قسمت آتا ہے جس کو جنت کی بشارت دی جا رہی ہے۔ دیکھا تو ایک عام صحابی آئے، یعنی مطلب عام کا مطلب ظاہری اعتبار سے آئے، وہ نماز پڑھے اور اس کے بعد جیسے سلام دعا چلے گئے۔ پھر دوسرے موقع پر بھی آپ نے یہی بات کہی کہ ایک جنتی آدمی آ رہا ہے، اور وہ اتفاق سے وہی صحابی آئے۔ تیسری مرتبہ بھی ایسے ہی ہوا۔ اب ایک صحابی حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ، صحابہ کو اس قسم کی فکر لگی رہتی تھی، نیکیاں کمانے کی، اچھی چیزوں میں آگے بڑھنے کی۔ تو ایک صحابی کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا، آخر وہ کون سی نیکیاں کرتے ہیں جس کی وجہ سے انہیں جنت کی خوشخبری دی جا رہی ہے، ہم کیوں پیچھے رہیں جنت سے؟ نیکیوں کا جذبہ تھا۔ تو اس کے لیے انہوں نے سوچا کہ ان کو دیکھیں کہ ہم چھپ چھپا کر کوئی خاص عبادت کر رہے ہیں جو اللہ تعالیٰ کو بہت پسند آ گئی ہو، اور ہم کیوں محروم رہیں اس سے۔ اس لیے انہوں نے دیکھا، دن میں ان کو دیکھتے رہے تو انہوں نے دیکھا کہ دن میں تو کوئی خاص کام ایسا نہیں کر رہے ہیں جو دوسرے صحابہ نہ کرتے ہوں، وہی جماعت کے ساتھ نماز ہے، اچھائیاں ہیں، نیکیاں ہیں، جو سب کرتے ہیں وہی وہ بھی کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا بات تو نہیں بنی، تو ہو سکتا رات میں کوئی خاص چھپ کر عبادت کرتے ہیں۔ تو انہوں نے ایک ہیلا بنایا کہ میں آپ کے گھر رہنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ اب وہ گھر میں جو رہ رہے تھے وہ رات میں دیکھنے کے لیے، تو بظاہر تو ایسے لگ رہا تھا کہ وہ سو رہے ہیں، لیکن وہ دیکھ رہے تھے رات میں کون سی عبادت کرتے ہیں۔ تو انہوں نے دیکھا جیسے عام صحابہ کرام جو عبادت کرتے ہیں وہی وہ بھی
کہ عشاء کی نماز پڑھ لیے، دعا وغیرہ پڑھنے کے بعد وہ بستر پر سو گئے، پھر اس کے بعد تہجد کے لیے جاگے، فجر کے لیے مسجد گئے۔ انہوں نے کہا یہ تو بات نہیں بنی، یہ تو ہم بھی کرتے ہیں، تو ان کو کیوں خوشخبری مل رہی ہے؟ تو ایک دن گزرا، 2 دن گزرے، کوئی خاص سراغ نہیں ملا۔ جب 3 دن ہو گئے تو انہوں نے کہا کہ اب تو پوچھنا پڑے گا، ویسے تو ہمیں یہ سیکرٹ نہیں ملے گا راز۔ تو انہوں نے کہا بھائی جان میرے گھر میں کوئی پرابلم نہیں، میں ٹھیک ٹھاک رہ رہا ہوں، میں صرف یہ معلوم کرنا چاہ رہا تھا کہ آپ کون سی نیکیاں کرتے ہیں، عبادت کیسی کرتے ہیں آپ، کیونکہ آپ کے لیے 3 دن یہ خوشخبری سنائی گئی۔ تو انہوں نے کہا کہ بھائی جو کچھ تم نے دیکھا میں وہی کرتا ہوں، اس کے علاوہ تو کوئی خاص چیز ایسی نہیں ہے جو چھپ کر میں عبادت کرتا ہوں، جو سب صحابہ کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو طریقہ بتاتے ہیں وہی ہم بھی کرتے ہیں۔ پھر انہوں نے سوچا، کہا کہ شاید ایک بات ہے، ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو وہ چیز پسند آ گئی، اور وہ چیز کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ میرے دل میں کسی کے خلاف کوئی بغض، عداوت، حسد نہیں ہے، میں اپنے دل کو صاف ستھرا رکھتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ یہی سب نیکیوں کی بنیاد ہے، جس کو تم عام نیکی سمجھ رہے ہو، عام نہیں ہے، یہ بنیاد ہے، یہ فاؤنڈیشن ہے نیکیوں کی، کہ کسی کے بارے میں کوئی برائی میرے دل میں نہیں، کوئی حسد، کوئی بغض، اس طرح کی چیز میرے دل میں نہیں ہے۔ شاید اللہ تعالیٰ کو یہ میری عبادت پسند آئی ہو، یہ میری نیکی پسند آئی ہو۔ تو اس سے آپ سمجھیں کہ تزکیے کا فائدہ کتنا ہوتا ہے اور نہ کرنے کا اس کا نقصان کتنا ہوتا ہے۔ اور تزکیہ اب اگر ہم کرنا چاہیں تو ظاہری طور پر کیا کرنے ہوں گے؟ وقتاً فوقتاً اپنا احتساب کرتے رہیں، اپنے آپ کو چیک کرتے رہیں، کہیں ایسا تو نہیں کہ میرے دل میں، دماغ میں ایسی برائیاں پیدا ہو رہی ہیں۔ اگر ہو رہی ہیں تو اپنی اصلاح آپ کرنے کی ضرورت ہے۔ نمبر 2 یہ کام کرنا چاہیے، کثرت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اگر آدمی اللہ تعالیٰ کا ذکر کرے دلوں کو سکون ملتا ہے، تزکیہ ہوتا ہے، اور وہاں سے جو برائیاں ہیں وہ ختم ہونے لگتی ہیں۔ کثرت سے ذکر کریں۔ ایک معمول بنا لیجئے کہ مثلا میں گھر سے مسجد یا مسجد سے گھر آ رہا ہوں یا کام کی جگہ پر جا رہا ہوں، اتنی مرتبہ میں جاتے ہوئے استغفار کروں گا، مثلا اتنی مرتبہ یہ سبحان اللہ الحمدللہ پڑھتے ہوئے جاؤں گا۔ راستہ بھی طے ہو رہا ہے، الگ سے بیٹھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، مگر نیکیاں جمع ہوتی جا رہی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ دل میں وہ جو برائیاں وسوسے جنم لیتے ہیں اس سے بھی آپ خود بخود چھٹکارا پا رہے ہیں۔ ذکر کثرت کے ساتھ، گھر میں بھی ٹائم ملا، کام کے وقت بھی ٹائم ملا، ڈرائیونگ بھی کر رہے ہیں تو آپ یہ بنا لیں کہ میں جو ہے یہ ذکر کرتا رہوں گا، تھوڑی دیر استغفار کر لیجئے، تھوڑی دیر سبحان اللہ الحمدللہ پڑھ لیجئے، تھوڑی دیر لا الہ الا اللہ پڑھ لیجئے، ایسے مختلف جو اذکار ہیں تاکہ ہماری زبان سے اچھے کلمات نکلتے رہیں۔ اور اسی طرح سے ایک اہم جو چیز ہے قرآن کریم کی تلاوت، کہ آدمی قرآن کریم کی جتنی تلاوت کرے گا تزکیہ اتنا زیادہ ہوتا جائے گا، اللہ کی یاد اتنی زیادہ آتی جائے گی، نیکیاں اتنی زیادہ جمع ہوتی جائیں گی۔ کثرت سے قرآن کریم کی تلاوت کیجیے، صبح شام جب بھی موقع ملا، زبانی صورتیں یاد ہیں تب بھی ٹھیک ہے، قرآن لے کر آپ پڑھ سکتے ہیں مصحف تب بھی ٹھیک ہے، جس طرح سے بھی ہو قرآن کریم کی تلاوت یہ ضرور اپنائیے۔ اسی طرح تیسری چیز ہے نوافل، یعنی فرض نماز کافی نہیں ہے، فرض نماز کے ذریعے سے بات نہیں بنے گی، اس کے لیے نوافل کا اہتمام ضروری ہے۔ مسجد میں آگے اگر اللہ نے آپ کو 5 منٹ پہلے مسجد میں آنے کی توفیق دی، گپے مار کر ٹائم خراب نہ کیجیے۔ آپ جو ہے مسجد میں آئیے تو آپ کوشش کیجیے کہ چلو 5 منٹ ہیں 2 رکعت پڑھ لوں، اس کے بعد ٹائم ہے 2 رکعت اور پڑھ لوں میں۔ تو اس طرح سے آدمی برائیوں سے بھی بچے گا اور نیکیاں بھی بڑھتی چلی جائیں گی۔ اور نماز جو ہے یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ انسان کو برائیوں سے روکتی ہے، اور برائیوں سے روکنے کا ہی یہ ہے تزکیہ، کہ نماز کے ذریعے سے، نوافل کے ذریعے سے انسان ان بیماریوں سے بچ سکتا ہے۔ تو جتنی دیر مسجد میں بیٹھیں آپ کوشش کریں یا ذکر و اذکار ہو یا تلاوت قرآن مجید ہو یا اسی طرح سے نوافل کا اہتمام ہو۔ اسی طرح سے نوافل روزے ہیں، ان کے ذریعے سے بھی آدمی اپنے آپ کو بہت زیادہ پرفیکٹ بنا سکتا ہے، اپنے دل کی بیماریوں کو دور کر سکتا ہے۔ تو کبھی کبھی آدمی کو نفل روزہ بھی رکھنا چاہیے تاکہ اس کے ذریعے سے ہم اپنا تزکیہ کر سکیں۔ اسی طرح سے کبھی صدقہ و خیرات ہے، کیونکہ صدقہ بلاؤں کو ٹالنے کا ذریعہ ہے، صدقہ اللہ کو راضی کرنے کا ذریعہ ہے، صدقہ دل سے دنیا کی محبت کو کم کرنے کا ذریعہ ہے۔ تو اس طرح سے آدمی یہ نیکیاں کرتا جائے تو جو برائیاں ہیں وہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے دور فرماتے جائیں گے۔ تو ساری باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم سب کو تزکیے کی ضرورت ہے، اور تزکیے کے لیے اپنے آپ کو بار بار چیک کرنا چاہیے۔
کہیں شیطان کوئی وسوسہ نہ دل میں ڈال دے. بغض سے، حسد سے، کینہ، دشمنی، ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچائے رکھیے. اپنی زبان کی حفاظت کیجیے. زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو یاد کیجیے تاکہ یہ جو تزکیہ ہے اس کا فائدہ ہمیں دنیا میں بھی مل سکے اور آخرت میں بھی مل سکے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو اپنا تزکیہ کرنے کی اللہ تعالیٰ سعادت عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Dear brothers and sisters, I was talking about importance of tazkiyah, purification. Allah subhanahu wa ta'ala says, he who purifies himself, he will be successful. And he who corrupts himself, he will be failed here and hereafter. How we are going to purify our soul and our heart? If we read Quran Majid and Sunnah of Noble Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam, we will find these things. Because on day of judgment, according to our purification, we are going to get reward or punishment. According to our deeds, according to our practical life, we are going to get reward or punishment. If we are doing righteous good deeds here, we will get benefit and here and hereafter. But if we don't do righteous good deeds and we don't purify ourselves, then we are not entitled to get reward on day of judgment. Like some diseases will affect on our body, because Noble Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam says, everybody has lump of flesh in his body. If he is clean, so his whole body will be clean. If he is affected, whole body will be affected because of that. And that peace is hard. So we have to make tazkiyah, purify our heart from diseases. Which diseases? I am not talking about heart attack or heart diseases or cholesterol. I am talking about spiritual diseases. Spiritual diseases which can demolish our deen, our iman, our aqidah, and that person will be indeed fail on day of judgment. Like jealousy, for example, hatred, enmity. So these all things will affect on our good deeds. So we have to check ourselves whether I have got this disease. Sometimes jealousy may be between two brothers, sometimes family members, sometimes close relatives, sometimes even maybe we are coming to pray in one masjid, but we are not ready to give salam. And even if he is saying salam, we are not ready to give answer for this. Is this Islam? Is this Sunnah of our Noble Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam? According to Sunnah, we have to take this advantage to give salam to another brother, regardless we know him personally or not. So we should say Assalamu Alaikum. Or at least if he says salam, then we have to be positive in response. But here some brothers, when they are coming even one masjid to pray, to attend congregation, yet they are not ready to give salam. And they are trying to turn away. In case of, like if he is saying salam, so I need to give him answer. What type of Islam is this? Is this tazkiyah? No. And similarly, jealousy about bounties and good luxury of any other person. Some brother without reason, they have involved in this disease. So we have to clean and try to purify ourselves in order to get benefit here and hereafter. What type of benefit we are going to get and how? As Allah subhanahu wa ta'ala mentioned, that we are going to be successful here and hereafter because of this tazkiyah. This is major benefit and fruit of this tazkiyah. And how we are going to do this and how we are going to improve this quality of tazkiyah. Number one, trying to do righteous good deeds. Like
recitation of Quran, try to read as much as you can, because of the recitation of Quran will give us reward by Allah subhanahu wa ta'ala. If we read Quran, we are going to get reward from Allah subhanahu wa ta'ala. Even if we read one letter, we are entitled to get at least 10 times reward from Allah subhanahu wa ta'ala, as Nabi sallallahu alayhi wa sallam says. So you can imagine a person who is reading whole Quran, how much reward he is entitled for. So recitation of Quran, then doing zikr, remembrance of Allah subhanahu wa ta'ala. If we make our routine, for example, when I am going and coming back from house and work or masjid, so if I make my routine that during the way, I will remember Allah subhanahu wa ta'ala by saying good words. Allahu Akbar, La ilaha illallah, Subhanallah, Alhamdulillah, and many other things. So you don't have to sit a corner to do this zikr. While you are walking, you are doing your work, you can say this. But you will get reward from Allah subhanahu wa ta'ala because of this zikr. And same time, you will be protected from evil of shaitan, because you are doing zikr. You remember Allah subhanahu wa ta'ala, then shaitan will be keep away from you. Another benefit of zikr. And similarly, nawafil, non-obligatory pray. When we are in masjid, try to pray nawafil. Some brothers, they are coming in masjid and then they start talking, chatting, like masjid is entertainment. My brothers, masjid is place of ibadah. So we have to be serious when we come masjid. Yes, you can exchange salam, you can meet your brothers, but your focus should be to pray as much as you can while you are in masjid. Nawafil, because we all in need to pray nawafil. And similarly, you are at home, try to pray as much as you can. If you have 5 minutes, you can pray 2 rakat. And because of these 2 rakats, we will get reward from Allah subhanahu wa ta'ala. And this also source of tazkiyah, purification ourselves, nawafil. And also, non-obligatory fasting. Sometimes this saum as well, keep away from shaitan and evil activities because of this saum. So this is source of tazkiyah. And also sadaqah, giving charity. If we give charity, then Allah subhanahu wa ta'ala will please us. And Allah subhanahu wa ta'ala will give us more than what we are giving to poor or needy person. We will get more here and the hereafter, inshallah ta'ala. And this also source of tazkiyah. And also tawbah, repentance. So we have to sit down sometime and we have to think whether any shortcoming. If I have committed anything which is not appropriate for a Muslim, I committed anything which is wrong for a Muslim, because this will be between you and Allah subhanahu wa ta'ala. Tawbah between me and Allah subhanahu wa ta'ala. You don't have to say to someone. You don't have to pronounce in front of someone. This is between you and Allah subhanahu wa ta'ala. But because of this tawbah, we will get reward from Allah subhanahu wa ta'ala. So these all sources of tazkiyah, purification of ourselves. If we want to purify ourselves, so we can do this, we can add this, and because of this tazkiyah, that person, he will be safe from pollution here, corruption of the soul and also his body here, and hereafter he will be successful because Allah subhanahu wa ta'ala has promised this. So we have to get this benefit as much as we can. Make your routine to read Quran. Make your routine to pray as much as you can. Make your routine to do zikr, subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar, whenever you have time. And keep away from these evils and diseases, jealousy, enmity, hatred. So these all things will not give us any benefit here or hereafter. May Allah give us tawfiq and ability for understanding, teaching our Quran and Sunnah and following the best. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد
اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم انصر المسلمين في كل مكان. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.